مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. عمار بھائی فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ ایمان جو فرشتے ہیں وہ نور سے بنے ہیں، جنات آگ سے اور انسان جو ہیں وہ مٹی سے بنے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج ہم دوبارہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ سنیں گے، جو تمام انسانوں کے والدین ہیں۔ تو میں عمار بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں قصہ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو زمین میں فساد کرے گا اور ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے ایک پتلا بنایا، اور جب اس میں روح پھونکی تو روح ناک کے ذریعے داخل ہوئی، اور جیسے جیسے اس جسم کے اندر داخل ہوتی گئی جسم میں جان آتی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو انہیں ایک چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ فرشتوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرشتوں کو سلام کریں، تو انہوں نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا، اور فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ عمار بھائی جان، فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ وہ زمین پہ فساد پھیلائے گا؟ فرشتوں نے یہ اس وجہ سے کہا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل اس زمین پر جن آباد تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ خون ریزی کی تھی اور فساد کیا تھا، تو یہ نمونہ فرشتوں کے سامنے تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے انہیں علم عطا کیا، چیزوں کے نام سکھائے، اور وہ سب چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آپ ان سب چیزوں کے نام بتائیں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، ہمیں تو چیزوں کے نام نہیں پتہ، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اب آپ ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائیں۔ تو انہوں نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، جو کہ ایک جن تھا۔ وہ بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جب تمہیں حکم دیا ہے کہ تم سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے تکبر کیا، اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اور اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کر دی۔ عمار بھائی، فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ ایمان جو فرشتے ہیں وہ نور سے بنے ہیں، جنات آگ سے اور انسان جو ہیں وہ مٹی سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور انہیں کہا کہ آپ یہاں رہیں، کھائیں پئیں، جو مرضی کریں، اور ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت تھا اس کا پھل کھانے سے منع کیا، تو شیطان نے انہیں ورگلایا اور کہا کہ یہ پھل اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کو کبھی موت نہیں ملے گی۔
تو وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے غلطی سے وہ پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر سخت پشیمانی ہوئی اور انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں کہا کہ آپ اس زمین میں آباد ہو جاؤ، آپ کی اولاد یہاں پھلے پھولے گی، میں ان کی طرف اپنے رسول بھیجوں گا اور وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور ہر دفعہ ان کا جوڑا پیدا ہوتا تھا، مطلب ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو پھر جب دوسری دفعہ ان کا جوڑا پیدا ہوتا تھا تو اس کی پہلے والے جوڑے کے ساتھ شادی کرا دی جاتی تھی۔ جوڑے میں حابیل پیدا ہوا اور ایک جوڑے میں قابیل، تو قابیل نے جب ان کی شادیاں ہونے لگی تو قابیل نے انکار کر دیا کہ میں اپنی بہن کی شادی حابیل سے نہیں کرواؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں، جو سچا ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو حابیل ایک چرواہا تھا اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک خوبصورت موٹا تازہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا اور قابیل خراب اور کمزور پھل لایا قربانی پیش کرنے کے لیے، تو آسمان سے آگ اتری اور حابیل کا جانور لے گئی، تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ تو قابیل ناراض ہوا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے حابیل کے حق میں دعا کی تھی، اس وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی، اور اس نے اکیلے میں حابیل کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے جواب میں کہا کہ تم میرے ساتھ لڑو گے لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا، تو قابیل نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں وہ لاش لے کر گھومتا رہا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ تو 2 کوے آئے، اللہ تعالیٰ نے کووں کے ذریعے اسے بتایا، تو 2 کوے آئے، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور بعد میں مٹی کھودی اور دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر مٹی واپس اوپر ڈال دی۔ تو قابیل بڑا شرمندہ ہوا کہ مجھے تو کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے۔ اس نے بھی پھر ایسے ہی کیا، حابیل کو دفن کر دیا اور وہاں سے دور جا کر آباد ہو گیا۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام عطا کیے۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ، تو چونکہ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تحفہ دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے بعد اپنا نائب مقرر کیا، انہیں عبادت کے اوقات بتائے اور سب کچھ بتایا کہ عبادت کس کس طریقے سے کرنی ہے، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میرے بعد ایک طوفان آئے گا، وہ اس طوفان کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت اماں حوا بہت زیادہ پریشان ہوئی اور روئیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ جانا پسند کیا، اور فرشتے ان کے غسل کا سارا سامان، کفن اور خوشبو لائے تھے، تو انہوں نے ان کی اولاد کے سامنے ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، انہیں کفن پہنایا اور انہیں زمین میں دفن کیا، اور ان کی اولاد کو کہا کہ آئندہ آپ نے یہی طریقہ جاری رکھنا ہے۔ عمار بھائی، میں نے سنا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ جی، ان کی ملاقات معراج کے وقت جب وہ معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ یہ معراج کا واقعہ بھی ہم سیرت کے لیکچرز میں، آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، تو اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔
دوستوں تو آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی سیرت کی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔